الیکشن اخراجات سے متعلق بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بل پیش کیا۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ آنن فانن منتخب جمہوری حکومت کے خلاف سازش بچھا دی گئی، جس کے تحت کامیاب حکومت کی معاشی پالیسیز کو نقصان پہنچایا گیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس معمول کی کارروائی میں شامل وقفہ سوالات کو معطل کر کے الیکشن اخراجات کا بل قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بل پیش کیا۔ ملک میں الیکشن کا منعقد ہونا ایک آئینی ذمہ داری ہے جناب اسپیکر، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ قومی اور تمام صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی وقت میں نگران حکومتوں کے زیر اہتمام کرائے جائیں۔ وزیر خزانہ نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سلیکٹڈ حکومت کو نکالا گیا تو ہمیں تباہ شدہ معیشت ملی۔ پی ٹی آئی کی پوری کوشش ہے ملک دیوالیہ ہو جائے۔ ایک سال پہلے سلیکٹڈ حکومت کو آئینی طریقے سے ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے جب نکالا گیا تو وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں مخلوط حکومت کو ایک تباہ شدہ معیشت ورثے میں ملی۔ ہماری حکومت نے ان مشکل حالات میں ریاست کو سیاست پر ترجیح دیتے ہوئے بڑے مشکل فیصلے کیے۔ پی ٹی آئی کی قیادت مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ قوم میں مایوسی اور انتشار پھیلے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے الیکشن اخراجات بل قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا، جبکہ ایجنڈے میں شامل نیشنل یونیورسٹی پاکستان کے قیام کا بل 2023 ایوان نے منظور کر لیا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کثرت رائے سے منظور ہو گیا۔ صدر مملکت کو دستخط کے لیے دوبارہ بھیجا جائے گا۔ پی ٹی آئی سینیٹرز نے شدید احتجاج کیا، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر لیا اور بل کی کاپیاں بھی پھاڑ ڈالیں۔ Motion is adopted and consequently the bill is passed. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز بل کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی پرویز اشرف کے زیر صدارت مشترکہ اجلاس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سپریم کورٹ اصلاحات بل منظوری کے لیے پیش کیا۔ The bill to provide for certain practices and procedures of the Supreme Court, the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 be passed۔ پی ٹی آئی سینیٹرز کا شدید احتجاج، اسپیکر ڈائس کے سامنے دھرنا، آئین پر حملہ نامنظور کے نعرے، بل کی کاپیاں پھاڑ کر اسپیکر ڈائس کی جانب پھینک دی۔ صدر مملکت نے بل پارلیمنٹ کو واپس بھجوایا تھا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے صدر مملکت پر تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا صدر مملکت نے قومی اسمبلی اور سینٹ کا پاس کردہ بل واپس بھیجا۔ دونوں ایوانوں نے اس بل پر بحث بھی کی تھی۔ مناسب تھا کہ صدر تعصب کی اینک اتار کر بل کو پڑھ تو لیتے۔ صدر نے بل پر جو سوالات اٹھائے وہ نامناسب ہیں۔ صدر کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ریاست کے سربراہ کے طور پر کام کریں، اپنی جماعت کے کارکن کے طور پر کام نہ کریں۔ بل پارلیمان کی ثوابدید ہے، صدر کے ایسے الفاظ نامناسب ہیں۔ وزیر قانون نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد کا تعین بھی ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ہی ہوتا ہے۔ از خود نوٹس کے اختیارات چیف جسٹس سے لے کر 3 سینئر ججز کو دیے گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی رکن شزہ فاطمہ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز بل 2023 میں ترمیم پیش کی، جس کی وزیر قانون نے حمایت کر دی۔ ترمیم کے مطابق قانون منظور ہونے کے بعد ججز کمیٹی کا پہلا اجلاس قواعد و ضوابط طے کرنے کے لیے بلایا جائے گا۔ جب تک ججز کمیٹی رولز نہیں بنا لے گی، اس وقت تک چیف جسٹس یا کوئی بھی جج میٹنگ بلا سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئین میں مختلف اوقات میں ترامیم کی گئیں، بسا اوقات آئین پاکستان کو ری رائٹ کیا گیا۔ ایک چیف جسٹس نے ایک ڈکٹیٹر کو 3 سال کی رعایت دے دی۔ آئین مختلف آمریتوں کا سامنا کرنے کے باوجود آج بھی زندہ ہے۔ وہ آئین کی گولڈن جوبلی تقریب کے دوران اظہار خیال کر رہے تھے۔ 73 کے آئین میں مختلف اوقات میں جو ترامیم کی گئیں، آئین پاکستان کو بسا اوقات ری رائٹ بھی کیا گیا۔ ایک چیف جسٹس نے ایک ڈکٹیٹر کو بن پوچھے 3 سال کی ان کو رعایت دے دی۔ خاص طور پر ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں جناب اسپیکر، اور اس کے باوجود بھی یہ آئین آج بھی زندہ سلامت ہے، جو تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد رکھا جائے گا۔ مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، اس سے کوئی شک نہیں، لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ یہ طے کر لیا جائے کہ ہم نے مل کر ہم نے معاملات کو چلانا ہے، تو بڑے بڑے جناب اسپیکر معاملات اور چیلنجز عبور ہو جاتے ہیں۔
سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی قومی اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں آمد. اپنے خطاب میں کہا کہ ان کا ادارہ آئین کے ساتھ کھڑا ہے. عدلیہ کا کام آئین اور قانون کے تحت جلد فیصلے کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں جو سیاسی باتیں کی گئیں ان سے کوئی تعلق نہیں. آپ نے پہلی دفعہ یاد ہمیں کیا تو ہم حاضر ہوئے، اس لیے نہیں کہ میں کوئی سیاسی تقریر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنے اور اپنے ادارے کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کتاب کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ کے سائے کے بعد اس کتاب کا سایہ ہمارے سر پہ. یہ کتاب پاکستان کی پہچان ہے. یہ نہیں کہ اس میں میری تنخواہ گارنٹیڈ ہے، مگر اس لیے کیونکہ اس میں لوگوں کے بنیادی حقوق کا تذکرہ ہے. تو اس کی جو اہمیت ہے اس کو ہمیں پہچاننا چاہیے اور اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. میں قانون کے طریقے سے دیکھتا ہوں چیزیں، آپ سیاست کے طریقے سے. سیاست آپ کا میدان ہے، میرا نہیں. قانون میرا میدان ہے. آپ تبصرے کر سکتے ہیں، تنقید بھی ہم پہ کر سکتے ہیں، اور تنقید ہم نے سنی بھی. مجھے سمجھ نہیں آتا ہے ہم کبھی کبھی دشمنوں سے اتنی نفرتیں نہیں کرتے ہیں جتنی ایک دوسروں سے کرتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ جلد فیصلے کریں آئین اور قانون کے مطابق. آپ کا کام ہے ایسے قوانین بنائیں جو لوگوں کے لیے بہتر ہوں، اور ایگزیکٹو کا کام یہ ہے کہ وہ جو قانون بنائی جائے اور جو حکومت وقت ہے اس کی پالیسیز کو وہ بہتر طریقے سے ادا کرے. آپ سے میں نے آنے سے پہلے پوچھا تھا کہ یہاں کوئی ایسی سیاسی باتیں تو نہیں ہوں گی، تو آپ نے مجھے کہا نہیں، آئین کی باتیں ہوں گی صرف. مگر بہت ساری سیاسی باتیں ہو گئیں، اور میں خیر ان کا فریڈم آف رائٹ ہے، وہ بھی یہی آئین دیتا ہے، تو میں ان کو کچھ نہیں کہتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان سے اگری کرتا ہوں. یہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں. شاید کل انہی لوگوں کا کیس آئیں گے اور شاید ان کے خلاف فیصلے ہوں گے، اور شاید وہ میرے خلاف یہ باتیں کریں. اور میں اپنے ادارے کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی آئین کے محافظ ہیں. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے انتخابات کی تاریخوں کے اعلان کے معاملے پر الیکشن ایکٹ میں ترامیم تجویز کر دیں. چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ دیا ہے. چیف الیکشن کمشنر نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو خط میں الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57(1) اور 58 میں ترامیم تجویز کر دیں. خط میں کہا گیا ہے کہ ترامیم پارلیمنٹ کے سامنے منظوری کے لیے پیش کی جائیں. الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57(1) میں تجویز کردہ ترمیم کے مطابق الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کی تاریخ یا تاریخوں کا اعلان کرنے کا اختیار دیا جائے. الیکشن کمیشن کو انتخابات کے نوٹیفیکیشن کے بعد بھی الیکشن شیڈیول میں تبدیلی کا اختیار دیا جائے. مجوزہ ترمیم کے تحت الیکشن کمیشن کو اختیار دیا جائے کہ نئی پولنگ تاریخ کے ساتھ وہ نیا الیکشن پروگرام بھی جاری کر سکے. خط میں کہا گیا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کے انعقاد پر تنازع پیدا ہوا. عدلیہ نے آرٹیکل 224(2) کی تشریح میں کہا کہ 90 دنوں میں الیکشن آئینی طور پر ضروری ہیں. الیکشن کمیشن نے ووٹرز ڈیٹا جاری کر دیا ہے. ملک میں ووٹرز کی کل تعداد 12,56,26,930 ہے. اس میں مرد ووٹرز کی شرح 54%، جبکہ خواتین کی 46% ہے. الیکشن کمیشن کے جاری ڈیٹا کے مطابق ملک میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 12,56,26,930 ہے. ملک میں مرد ووٹرز کی تعداد 6,78,93,815 ہے، جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 5,77,32,575 ہے. یوں مرد ووٹرز کی شرح 54 اور خواتین کی 46% ہے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ووٹرز کی تعداد 10,20,953 ہے. بلوچستان میں ووٹرز کی تعداد 52,28,726 ہے. خیبر پختونخوا میں ووٹرز کی کل تعداد 2,14,15,490 ہے. پنجاب میں ووٹرز کی تعداد 7,15,65,168 ہے، جبکہ سندھ میں ووٹرز کی تعداد 2,63,96,053 ہے. ملک میں 18 سے 25 سال تک ووٹرز کی تعداد 2,31,21,392 ہے، جن کی شرح 18% بنتی ہے. 26 سے 35 سال کے ووٹرز کی تعداد
1,26,18,771 है, जो कि 26% शरह बनती है। 36 से 45 साल के वोटर्स की तादाद 2,77,56,963 है, शरह 22% है। 56 से 65 साल उम्र के वोटर्स की तादाद 1,18,99,009 है और ये शरह 9% बनती है। 66 साल से जायद उम्र के वोटर्स की तादाद 1,21,09,122 है, जो कुल वोटर्स का 10% है। मरीम नवाज लाहौर एयरपोर्ट से सऊदी अरब रवाना हो गई हैं। मरीम नवाज सऊदी एयरलाइन से जद्दा रवाना हुई हैं। मरीम नवाज उम्रा अदा करेंगी। मरीम नवाज के हमरा कैप्टन रिटायर्ड सफदर, उनका बेटा जुनैद सफदर और बेटियां भी उनके हमरा हैं। मरीम नवाज सऊदी अरब में अपने वालिद नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगी। नवाज शरीफ और मरीम नवाज रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में गुजारेंगे। खबर है कराची से सोहराब गोट अलासिफ स्क्वायर के करीब सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से मुबक्किरा डाकू मारा गया है। हलाक डाकू की शनाख्त खानजादा के नाम से हुई है। रेस्क्यू ज़रा के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 मुलजिमान हाउसिंग सोसाइटी के करीब शहरियों से लूट मार कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हलाक डाकू के कब्जे से मोटरसाइकिल और असलहा बरामद हुआ, जबकि उसके 3 साथी मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश जारी है। कमिश्नर कल्ला डिवीज़न दाऊद खान खिलजी के स्क्वाड में शामिल गाड़ी सोहराब लेविस की गाड़ी को हादसा पेश आया है। गाड़ी सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 6 लेविस एहलकार जाँ बहक हो गए हैं। कमिश्नर कल्ला डिवीज़न दाऊद खान खिलजी को स्क्वाड करने वाले सोहराब लेविस एहलकारों की गाड़ी कोयटा कराची कौमी शराब पर सड़क किनारे खड़ी ट्रेलर से टकरा गई, जिसके नतीजे में 6 एहलकार जाँ बहक हुए हैं। जाँ बहक और जख्मी होने वाले एहलकारों को फौरी तौर पर DHQ सोहराब मुंतकिल किया गया। जाँ बहक लेविस एहलकारों की लाशें ज़रूरी कार्रवाई के बाद वरसा के हवाले कर दी गई हैं। हादसे पर डिप्टी कमिश्नर सोहराब जलालुद्दीन काकड़ की जानिब से आज आम तातील का ऐलान किया गया है। निगरान पंजाब हुकूमत के कच्चे के इलाके में दहशत गर्दों के ठिकाने ख़त्म करने का फैसला। मुस्तकिल इंफ्रास्ट्रक्चर और हर सूरत रियासत की रिट को कायम किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं कि हुकूमती रिट को चैलेंज करने वाले दहशत गर्दों को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। लाहौर से लियाकत अंसारी की रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत वज़ीर आला ऑफिस में अहम इजलास। कच्चे के इलाके में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लिया गया। CTD की रिपोर्ट में कच्चे के इलाके में दहशत गर्द तंजीमों की मौजूदगी का इंकशाफ। दहशत गर्द तंजीमों के मुल्क दुश्मन अनासिर और बैरून मुल्क राब्तों के ठोस सबूत मिल चुके हैं। कच्चे के इलाके में दहशत गर्दों के खिलाफ सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब पुलिस का पहली बार मुश्तरका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन में पंजाब पुलिस की 11,000 से जायद नफरी हिस्सा ले। इजलास में फैसला किया गया कि दहशत गर्दों के ठिकाने खत्म करके मुस्तकिल इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि हर सूरत रियासत की रिट को कायम किया जाएगा। कच्चे के इलाके में हुकूमत की रिट को चैलेंज करने वाले दहशत गर्दों को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। दहशत गर्दों के सहूलतकारों को भी कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। निगरान वज़ीर आला ने हिदायत की कि कच्चे के इलाके में फिलफोर मोबाइल अस्पताल और एम्बुलेंसेज भिजवाई जाएं। इजलास में ऑपरेशन के लिए जदीद असलहा व टेक्नोलॉजी की फराहमी पर पाकिस्तान आर्मी से तशक्कुर का इजहार किया गया। मोहसिन नकवी ने खानपुर से अगवा होने वाले 2 बच्चों की बाहिफाजत बाजियाबी पर DPO रहीम यार खां और तफ्तीशी टीम को शाबाश दी। लाहौर हाई कोर्ट में अदालती इस्लाहात से मुतालिक बिल सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को चैलेंज कर दिया गया। बिल आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त गुजार ने बिल को कलअदम करार देने और इस पर अमल दरामद रोकने का हुक्म जारी करने की इस्तदा कर दी है। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 लाहौर हाई कोर्ट में अदालती इस्लाहात से मुतालिक बिल को चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली समेत दीगर को फरीक बनाया गया। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी मुनीर अहमद ने अजहर सदीक एडवोकेट की वसातत से दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। वफाकी हुकूमत ने बदनीयती की बुनियाद पर बिल मंजूर किया। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन को इल्तवा में डालने और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात कम करने के लिए बिल मंजूर किया। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि आइन के आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बने हुए हैं जिस पर अमल होना है। आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम नहीं किया जा सकता, लिहाजा अदालत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को खिलाफ आइन करार देते हुए कलअदम करार दे। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत दरख्वास्त के हतमी फैसले तक कानून पर अमल दरामद रोकने का हुक्म दे।
طیبہ گل مبینہ ہراسگی کیس میں پیش رفت انکوائری کمیٹی نے عمران خان سمیت ذمہ داروں کو آج طلب کر لیا۔ عدالت کی جانب سے آج پنجاب اور اسلام آباد کو انکوائری افسر مقرر کیا گیا ہے۔ گل مبینہ ہراسگی کیس میں اہم پیش رفت انکوائری کمیٹی نے عمران خان اور سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو بیانات قلم بند کرانے کے لیے طلبی کے نوٹس جاری کر دیے۔ سابق چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال، ڈی جی ٹی وی کے مالک اور پروگرام ہوسٹ کو بھی آج اسلام آباد پولیس ہیڈ کوارٹر طلب کر لیا گیا۔ عدالت کی جانب سے انکوائری کے احکامات طیبہ گل اور ان کے شوہر کی شکایت پر دیے گئے ہیں۔ عمران خان کو نوٹس بنی گالہ اور زمان پارک کی رہائش گاہ پر ارسال کیے گئے، جبکہ سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو نوٹس ان کے گھر پر بھجوایا گیا۔ تحریک انصاف کے مرکزی صدر چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ شہباز شریف آئین سے کھلی بغاوت کی راہ پر چل پڑے ہیں۔ انہیں لندن سے حکومت کے گاڈ فادر براہ راست ہدایات جاری کر رہے ہیں۔ اوورسیز کمیشن پنجاب کے سابق وائس چیئرمین وسیم رامے نے ملاقات کی۔ اس موقع پر چودھری پرویز الہی نے کہا کہ پارلیمنٹ الیکشن کمیشن کو فنڈز فراہم کرنے سے انکار نہیں کر سکتی، جو بھی انکار کرے گا اس پر توہین عدالت لگے گی۔ نواز شریف کی عدلیہ کو نیچا دکھانے کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ ستم یہ ہے کہ ایک طرف آئین کی 50 سالہ سالگرہ منائی جا رہی ہے، دوسری جانب اسی آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی آئین بنانے کا دعویٰ کرتی ہے تو اسے آئین توڑنے کی سازش میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی خبر یہ ہے کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے سال 2023 کے نظرثانی شدہ حج انتظامات اور مالی وسائل کی منظوری دے دی ہے۔ اس سال تمام 72,869 درخواستیں بغیر قرعہ اندازی حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ حکومت حج کے لیے 16 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کا زر مبادلہ فراہم کرے گی۔ وفاقی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت ہوا۔ وزارت مذہبی امور نے ECC کو حج اسکیم 2023 کے نظرثانی شدہ انتظامات اور زر مبادلہ کی ضروریات پر بریفنگ دی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ 31 مارچ 2023 تک ریگولر سرکاری اسکیم کے تحت 72,869 درخواستیں موصول ہوئیں۔ ریگولر اسکیم کے تحت حج کوٹا 44,190 تھا۔ آخری تاریخ میں 7 اپریل تک توسیع کی گئی اور 8,000 مزید درخواستیں موصول ہوئیں۔ اسپانسرشپ اسکیم کے تحت حج اخراجات ڈالرز میں ادا کرنے کا پابند بنایا گیا تھا اور اس سے 19 کروڑ 40 لاکھ ڈالر زر مبادلہ حاصل ہونے کا تخمینہ تھا۔ تاہم مطلوبہ درخواستیں موصول نہ ہونے کی وجہ سے اب اسپانسرشپ اسکیم کی 28,679 سیٹیں ریگولر اسکیم میں ضم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خبر ہے کاروبار کی دنیا سے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری جانب اسٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز انڈیکس منفی زون میں بند ہوا۔ فارکس مارکیٹ ڈیلرز کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 2 روپے 44 پیسے اضافہ ہوا اور یہ 287 روپے 9 پیسے پر بند ہوا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ڈالر کی مانگ میں اضافہ جبکہ اس کی رسد محدود ہونے سے روپیہ کمزور ہو رہا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 1 روپے مہنگا ہو کر 292 روپے پر پہنچ گیا۔ اس کے علاوہ اسٹاک مارکیٹ میں 213 پوائنٹس کمی واقع ہوئی اور 100 انڈیکس 39,835 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مارکیٹ تجزیہ کاروں کے مطابق سیاسی ہلچل اور معاشی چیلنجز کی وجہ سے مارکیٹ کے سرمایہ کار عدم اعتماد کا شکار ہیں۔ روپے کی قدر گرنے کے باعث فی تولہ سونا 2,17,700 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ گولڈ ڈیلرز کے مطابق بین الاقوامی سطح پر سونے کی قیمتوں میں کمی کے باوجود مقامی مارکیٹ میں سونا 3,100 روپے مہنگا ہوا، جس کی وجہ ڈالر کی قدر میں اضافہ ہے۔ فی اونس گولڈ $6 کمی کے بعد $2,000 کی سطح پر آ گیا، جبکہ مقامی مارکیٹ میں یہ 2,17,700 روپے فی تولہ کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا ہے۔ چاندی کی قیمت میں بھی 30 روپے اضافہ ہوا ہے اور یہ 2,480 روپے فی تولہ کی بلند ترین سطح کو چھو گئی ہے۔ پھول نہ صرف آنکھوں کو طراوت بخشتے ہیں بلکہ ان کی خوشبو قرب و جوار کو بھی مہکائے رکھتی ہے۔ نیشنل ہارٹی کلچرل سوسائٹی کے زیر اہتمام اسلام آباد میں موسم بہار کے رنگا رنگ پھولوں کی نمائش کا انعقاد ہوا۔ فوزیہ علی کی رپورٹ دیکھیے۔ پھیلی ہوئی خوش رنگ پھولوں کی بہار، فضا میں بھینی بھینی خوشبو کی مہک اور تر و تازگی کا احساس۔ وفاقی نیشنل ہارٹی کلچر سوسائٹی کے زیر اہتمام رنگا رنگ نمائش میں گلاب، پینسی، پٹونیا سمیت پھولوں کی دلکش اقسام کو اس قرینے سے سجایا گیا تھا کہ دیکھنے والے بھی ان پھولوں کی خوشبو سے مہک اٹھے۔ 100 کے قریب اقسام رکھی گئی ہیں ڈفرینٹ فلاورز کی، جس میں روزز کی ڈفرینٹ اقسام ہیں اور اس میں کٹ فلاور کے ہیں اور موسمی اقسام کے فلاورز رکھے گئے ہیں۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے نمائش میں شرکت کی اور پھولوں، بیجوں اور ان کی افزائش کے بارے میں معلومات بھی حاصل کی۔
हर मौसम की एक अपनी ब्यूटी होती है और स्प्रिंग ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ कलर्स। बहुत अच्छी वैरायटीज़ हैं और कलर कॉम्बिनेशन के बहुत अच्छे हैं और मुझे स्पेशली अच्छा लगे जो इनके शेप्स हैं। बहुत ही अच्छा इवेंट है ये, सही बाहर यहाँ पे आके नज़र आ रही है, बाहर का हर रंग नज़र आ रहा है। मुंतज़मीन का कहना है कि ऐसी नुमाइशों के इनेकाद से शहरियों में तज़ीनो आराइश वाले पौधों और फूलों में दिलचस्पी बढ़ती है। रंगारंग फूलों ने हर सौ तरोताज़गी का एहसास बिखेर दिया है। शहरियों का कहना है कि ऐसी नुमाइशें तफरी के साथ साथ बागबानी के शौकीन अफराद के लिए मालूमात का जरिया भी हैं। कैमरामैन अंजुम फातमी के साथ फौसी अली, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।